حمد و ثنا اس ذات بزرگ و برتر کے لیے کہ جو احد ہے، لم یلد ہے، صمد ہے اور محمد کا رب ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے گفتگو تمہیدن وہ یہ کہ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے اس پہ گزشتہ ایک مجلس 6 یا 7 محرم کی غالباً اس پہ ایک نشست ہو چکی۔ ابھی اسی موضوع کو ہم نے آج کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام اس لیے بنایا کہ گزشتہ مجلس میں بھی ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ ذکر اہل بیت ذکر خدا، ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے۔ اور آج چونکہ جناب زینب کبریٰ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی تھی، تو اسی لیے میں نے چاہا کہ اس ذکر کو بھی اپنی نجات، اپنی بخشش اور ہم سب کے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بچے کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان کے بڑوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ بچوں کی فضیلت، عظمت، شرافت، کرامت کے بارے میں اگر ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ہم ان کے بڑوں کی شرافت، عظمت، کرامت کے بارے میں۔ تو اب چونکہ تذکرہ آج جناب زینب کبریٰ کا کرنا ہے تو اس سے ان کی معرفت اور ان کی پہچان اور ان کے تذکرے سے پہلے ان کے والدین کا تذکرہ کیا جائے۔ جناب زینب کبریٰ بنت علی، اب جناب علی کون ہے؟ لسان نبی سے امام صادق کی حدیث ہے کہ لولا ان اللہ خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما كانت لها كفوا على الارض من آدم و دونه۔ امام علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ اگر اللہ جناب امیر المؤمنین کو فاطمہ کے لیے خلق نہ کرتا تو کرۂ ارض پر آدم سے آخر انسان تک جناب فاطمہ کے لیے کوئی کفو ہمسر نہیں ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام از نگاہ از لسان نبی یا علی انت اول من دخل فی الجنہ، یہ سب حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر میں۔ چونکہ مجھے جناب زینب کبریٰ کے تذکرے کی طرف جانا ہے تو یہ چیزیں آپ کی اذہان کی طرف میں نے منتقل کرنا ہوگا۔ یا علی، منزلت جناب علی کے بارے میں، پھر ان کی بیٹی زینب بنت علی، یا علی لا یعرفوک الا هو، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی تیری معرفت کو ہی رکھ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سب کو ادھر ادھر کے بھائی بنا دیا، لیکن مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ نہ کہ یہ فضیلت کثیر ہے، اتنی ہے کہ انسان ان فضیلوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا دیکھو وہ ہے نا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح
محمد وآل محمد صلوات تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ امام فرماتے ہیں نا کہ امام اس مقام پر ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، انسان کی اپنی شان کو بیان کرنا، مرد کا اپنی تعریف خود بیان کرنا قبیح ہے، لیکن امام اس منزل اس مقام پر ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ لو سنی لی البساد لحکمت اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقانہم۔ نہ کہ یہاں پر یہ خاموش نہیں، آگے بڑھ کر بیان کیا کہ حتی ینطق منہا ویقول ان علیا ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کہ علی نے ہمارے ساتھ قضاوت اس طرح سے کی کہ جس طرح سے انزل اللہ فیہ فی القرآن، اللہ نے جس طرح حدود احکامات کو قرآن میں بیان کر دیا، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اور دوسری طرف مادر جناب زینب فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث لولاک آپ سب کے اذہان عالیہ میں وہ فاطمہ کے لولاک لما خلقتک الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی ہے نا امام صادق علیہ السلام سے جو منقول کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو خلق نہ کرتے۔ پھر آگے بڑھ کے کیا فرمایا کہ ولو، جب اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو اے حبیب آپ کو میں خلق نہ کرتا۔ یہاں کی حدیث رکی نہیں، اور بڑی حدیث فرمایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یا اے رسول اور اے علی آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کہ وجہ تخلیق کائنات میں کائنات کے ذرے ذرے کو، کائنات کی ہر چیز کے خلق کرنے کی وجہ، تخلیق کائنات کون؟ رسول اللہ کی ذات، وجہ تخلیق کائنات کون؟ رسول اللہ کی ذات، اور وجہ تخلیق رسول اللہ کون؟ جناب سیدہ کی ذات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں سے اللہ نے ارادہ کیا کہ ان دو نوروں کو یکجا کروں۔ قرآن میں سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ شان نزول کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ اس میں یہاں صحرا اور نسب سے مراد مولا علی علیہ السلام اور رسول خدا کی ذات۔ اللہ نے ان کو یکجا کیا، ان دو نوروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا۔ اس آیت میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولا علی علیہ السلام نسبی بھی رکھتے تھے اور شادی کے ذریعے سسرال کا رشتہ بھی رکھتے تھے۔ نہ کہ یہاں پہ قرآن رکا، یہاں پہ قرآن نہیں رکا، آگے بڑھا، آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ بلکہ کیا اللہ تعالیٰ نے دو نور کو لؤلؤ والمرجان کے بارے میں مفسرین احادیث میں ملتا ہے
ان دو موتیوں کے بارے میں موتی اور مرجان سے مراد کیا ہے حسنین کریمین شریفین، یہ وہ ذات ہیں۔ اچھا یہ وہ ذات ہیں کہ جو اس مرج البحرین یلتقیان کے پیش نظر ہمیں اللہ نے عطا کی۔ اب یہاں پر آ کر گفتگو اگر رک جائے تو چونکہ تذکرہ ہمارا جناب زینب بنت علی کے بارے میں ہے تو مناسب نہیں ہوگا۔ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اسی سے آگے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مفسرین یہاں پر بیان یہ فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات کی جہاں بہت ساری تفاسیر ملتی ہیں وہاں پر ایک تفسیر باقیات الصالحات کی بیٹی بھی ملتی ہے۔ اب میرا موضوع یہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اولاد اور مال کون سا آخرت میں نجات کا باعث بنتا ہے اور نہیں بنتا ہے۔ میرا موضوع یہاں پر نہیں کہ کون سا مال باعث نجات ہے اور کون سی اولاد باعث نجات ہے۔ میرا موضوع یہاں پر والباقیات الصالحات ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آیت جہاں پر مرج البحرین یلتقیان کے بعد یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان پر رک گئی تھی، تو جناب زینب کبریٰ کے تذکرے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے کہ بیٹی ہے۔ بیٹی ایک ایسی نعمت ہے، بیٹی ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نیکی۔ کسی نے فرمایا نا امام کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے، تو امام نے فرمایا باقیات الصالحات سے مراد بیٹی ہے، اور یہ بیٹی اللہ کی طرف سے ایک ایسی نیکی ہے انسان کے لیے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک تسلی بھی پاتا ہے، اور اسی بیٹی کی نیکی اور باقیات الصالحات کے ذریعے سے انسان ایک امید، ایک عمل، ایک خدا کی طرف جستجو بھی کر سکتا ہے۔ ایک انگلش کا محاورہ بہرحال بیٹی کا تذکرہ آ گیا تو یہ بھی سن بیٹی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جس طرح امام سجاد نے فرمایا نا کہ بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہے، جس طرح بیٹیوں کے بارے میں روایت ہے کہ ایک بیٹی کسی کی ہو تو اس پہ جنت واجب، دو ہو تو اس کا یہ مرتبہ، تین ہو تو اس کا یہ مرتبہ، چار ہو تو اس کا یہ مرتبہ۔ اب جیسے جیسے بیٹیوں کی تعداد بڑھتے جاتی ہے امام کے جیران سے جوار کی طرف منتقل ہوتے جاتے۔ انگلش میں کہتے ہیں نا وہ ڈاٹر ٹل لائف، یعنی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ جب تک آپ زندہ ہیں نا وہ آپ کے ساتھ باپ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بیٹا جو ہوتا ہے نا اور سن جو ہوتا ہے سن ٹل وائف، بیٹا جو ہوتا ہے وہ جب تک اس کی بیوی نہیں آتی نا وہ ماں وہ باپ اس کی خدمتوں کے ایسے بلند وہ بالا دعوے کرتا ہے کہ جیسے ہی میں یہ نہیں کہتا کہ سب، لیکن جیسے ہی بیوی آتی ہے تو کچھ احترام میں قلت ہو جاتی ہے، بلکہ دوسرے ماحول کے اندر جہاں پہ شہری اور علاقے کا ماحول ہے وہاں پر تو اولڈ ہوم سسٹم بنایا، متعارف کرایا ہوا ہے۔ زیادہ اگر والدین پریشان کرتے ہیں تو اولڈ ہوم کے اندر بھرتی کروا دیتے ہیں، جبکہ بیٹی نہیں، لڑ جھگڑ کے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے شوہر کے گھر پہ رکھتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ جناب زینب کبریٰ کے بارے میں مقدمہ اللہ نے جناب حسنین کریمین کے بعد حضرت امام علی کو بیٹی کی نعمت سے نوازا، اور بیٹی بھی وہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ ایک خاص اہتمام کر رہے ہیں، ایک خاص توقع اپنی اس بیٹی سے رکھ رہے ہیں۔ جناب سیدہ خوشی سے نہال ہیں مولا علی علیہ السلام،
ولادت ہوتی ہے، رسول خدا سفر پہ ہوتے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا امیر المؤمنین، اس بیٹی اس نومولود کا نام کیا رکھا جائے؟ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے والد گرامی پر سبقت رکھوں جب تک وہ خود نہ لوٹیں سفر سے اور اس کا نام تجویز نہ کریں۔ جناب رسول خدا سفر سے آتے ہیں، بچی نومولود کو اپنی گود میں رکھتے اور کہتے ہیں کہ زینب کے فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں، تو میں ان بچوں کے نام کو تجویز کرنے میں الا یہ کہ اللہ کوئی تجویز نہ کرے، تعین نہ کرے، میں معین نہیں کر سکتا۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پر اس کا نام، اس نومولود کا نام زینب رکھا۔ زینب کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جناب زینب شباہت میں، کیونکہ 5 سال کا عرصہ رسول خدا کے ساتھ جناب زینب کا گزرا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جناب زینب شباہت میں جناب خدیجہ کی طرح، جناب خدیجہ کی طرح ہے، اور کیونکہ وہ مستقبل کے بھی حالات کو جانتے تھے، تو فرمایا کہ جس طرح محسنہ اسلام نے جب اسلام پر برا وقت آیا تو خاردار پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر بھی رسول اللہ کی مدد کی اور اپنے مال سے، اپنی دولت سے اسلام کی خدمت کی، بالکل بھی عینہی یہی زینب اپنے بھائی حسین کی کربلا میں اور کربلا کے بعد مدد کرے گی، یہ زینب۔ اب توقع کیوں نہ ہو، توقع جناب زینب کے بارے میں کیوں نہ ہو؟ جناب زینب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس میں زینب کے بارے میں کہ اس میں زینب کے جو حروف ہیں نا، حروف وہ اہل روح پنجتن پاک کے اور اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کی اسامی سے ان کے حروف کو لیا ہوا ہے۔ مثلا زینب کا زا زہرا سے لیا گیا ہے، یا جناب علی کے آخری حرف یا سے لیا گیا ہے، نون حسنین کریمین شریفین کے آخری حرف سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح با لفظ با حرف با جو ہے کلمہ اب کے آخری حرف سے لیا گیا ہے۔ جس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ام ابیہا تھی، اسی طرح سے جناب زینب کبریٰ زین و ابیہا تھی۔ جس طرح مشیتہا کا مشیت نبی جناب زہرا تھی، اسی طرح نطقہا کما نطق علی، لہجہ علی کی طرح گفتگو کرنے والی زینب بنت علی تھی۔ یہ علی، یہ جناب زینب، وقت کی قلت کا مجھے اندازہ نہیں ہوگا، اگر وقت ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں، میں دیکھ کے نہیں پڑھی۔ صلوات پڑھیں تو آلِ محمد۔ جناب زینب کی ذات وہ ذات ہے کہ ان سے بہت سارے توقعات امام علی نے رکھی تھی، جناب سیدہ نے رکھی، اگرچہ حسنین سے بھی توقعات تھی مگر وہ نور کا ٹکڑا تھے، سلسلہ امامت کی 2 کڑیاں تھی۔ جناب زینب سے توقع یہ تھی کہ کامن سینس کی بات ہے کہ کربلا کے اندر اسلام کو بچایا حسین نے، اسلام کو بچایا حسین نے، لیکن حسین کو جس نے بچایا اس کو زینب کہا جاتا ہے۔ حدیث عشق دوبا بس کربلا و دمشق، فارسی میں اگر تھوڑی گڑبڑ ہو تو معلوم، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے واقعے کو ایسا زندہ کیا کہ قیامت تک کے یزید کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ ہر وقت اٹھنے والا یزید ایک گالی بن کے رہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کربلا کا غدیر کا واقعہ ہے، حج سے واپس لوٹے نا رسول خدا،
مجمع میں کھڑا کیا، سب کو مجمع میں اکٹھا کیا، سب صحابی کی تعداد دیکھیں، سب سے زیادہ کثرت میں جو راوی جس خطبے کے اندر موجود تھے وہ حجت الوداع کا یہ غدیر خم کا واقعہ، رپورٹر تھے 1,20,000، سب رپورٹ کر رہے تھے، من کنت مولا فہذا علی مولا، سب رپورٹ کر رہے تھے، نہ کہ رپورٹ کیا 3 دن تک روک کر رکھا، 3 دن تک زمین پہ بٹھا کے رکھا، فردن ایک سے 1,20,000 حجاج سے بیعت لی۔ مگر دیکھیں آج مسلمانوں کو غدیر کا واقعہ یاد نہیں، مسلمانوں کو غدیر کا واقعہ یاد ہے۔ اب یہ یاد نہیں ہونا ضروری نہیں کہ بغض کی وجہ سے نہیں، اتنا سرمایہ اس غدیر کو بھلانے میں خرچ کیا گیا، اتنا مال، اتنا مبلغین، اتنا واعظین، اتنے علماء، اتنے مجتہدین، اتنے دیگر لوگوں کے یعنی مخالف خرچ کیا گیا، تو اس عام انسان کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے الا یہ کہ وہ جستجو کرے۔ اور ایک واقعہ دیکھیں کربلا کا، کربلا کے اندر کوئی آئی وٹنس نہیں جو امام حسین کے واقعے کی بعد میں گواہی دے۔ مخالف دشمن کفار کا، تماشائی سارے یزید کے، چاہنے والے یزید کے، کوئی آئی وٹنس بچا نہیں۔ کربلا میں سب ختم ہو گئے سوائے خواتین اور بچوں کے، امام سجاد یا امام محمد باقر علیہ السلام بچے۔ لیکن کربلا دیکھیں جس پر اتنا سرمایہ خرچ کیا گیا، ہر حاکم کے لیے کربلا ایک خوف ہے، ہر ظالم کے لیے کربلا ایک چیلنج ہے۔ کوشش کی نہیں، کس نے کوشش کی؟ منصور دوانقی سے لے کے متوکل باللہ سب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس طرح ہم نہیں کہتے کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اسی طرح اس نے بھی کہا نا کہ کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا، اب چونکہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں تو اس وقت ہوں تو میں روزہ امام حسین کو ڈھا دوں گا۔ کہا نہیں کہا جس طرح ہم کہتے ہیں امام علی امام حسین کی یاد ہے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کے ساتھ فائزین میں سے ہوتے۔ اسی طرح آپ کے حالیہ دور ہے نا 80s کے 80 کی دہائی کے اوائل کا واقعہ، سیدہ عامرہ جس کو بنت الہدا کہا جاتا ہے، باقر الصدر کی ہمشیرہ، صدام نے کیا کہا جب پکڑ لیا گیا ان کو، اور اس آس پڑوس کے لوگوں نے کہا کہ ان کو نہ مارو، یہ عرب کی غیرت کے خلاف ہے، کہا کہ میں یزید والی غلطی نہیں کر سکتا۔ یزید نے جس طرح امام حسین کو، امام حسین کی سفیرہ جناب شریکت العزا، شریکت الحسین جناب زینب کو چھوڑ دیا، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اب کربلا کا واقعہ جہاں پر آئی وٹنس نہیں، جہاں پر گواہیاں اور ساتھ دینے والے لوگ نہیں، کربلا رہتی دنیا تک اور از دنیا تا قیامت تک ہر کسی کے لیے، ہر ظالم کے لیے، ہر جستجو، ہر مقاومت کرنے کے لیے ایک آئیڈیل ہے ظالم کا ظلم سے بچنے کے لیے۔ اور غدیر 1,20,000 رپورٹروں کے ہونے کے باوجود بھی آج دیکھیں غدیر کا واقعہ اسلاموں کو دلیلوں کے ذریعے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ دلیل و بات یقین، آیت اللہ امینی نے تو پوری کتاب لکھ دی اس کی برہان پر، اس کے دلیل پر کہ غدیر کو سمجھیں تو فرق میرے سمجھ میں صرف یہی آیا کہ غدیر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے زینب نہیں تھی، کربلا کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے جناب زینب تھی۔ حسین کا پیغام تا قیامت تک کام کر دیا۔ یہ ہے زینب بنت امام علی۔ بس 2 جملے مسائل پہ آپ کی زحمتوں کو تمام۔ کہتے ہیں کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی
جب رسول خدا کی گود میں آئیں تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، رسول خدا سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی زینب یہ آپ کا دکھ اٹھائیں گی، آپ کی رفاقت جھیلیں گی، ام المصائب کہلائیں گی۔ سب سے پہلے جناب رسول خدا کی رفاقت برداشت کریں گے، اس کے بعد اپنے بابا علی کی رفاقت برداشت کریں، جناب سیدہ کی رفاقت برداشت کریں۔ یہاں ختم نہیں ہے بلکہ کربلا میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کی رفاقت برداشت کریں۔ سب سے بڑی مصیبت اس پر جو پڑے گی وہ کربلا میں پڑے گی۔ اتنے میں جناب سیدہ آتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے یہ ندا دی ہے کہ اس طرح سے مصیبت اٹھائیں گے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ کیا آیا ان پہ گریہ کرنے والوں کا اجر و ثواب ویسا ہی ہوگا جیسا حسن اور حسین پر ہوتا ہے؟ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں جی، ان کا ثواب ان پر گریہ کرنے والوں کا ویسے ہی ہوگا کہ جس طریقے سے امام حسن اور حسین پر گریہ کرنے والوں کا ثواب ہوگا۔ ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کہ 3 طریقوں سے امتحان لیا جاتا ہے، 3 طریقوں سے۔ ایک طریقہ ہے کہ دولت کے ذریعے سے، ایک طریقہ ہے مال کے ذریعے، ایک طریقہ ہے دولت کے ذریعے سے، ایک طریقہ ہے جان کے ذریعے سے، اور تیسرا طریقہ ہے آبرو کے ذریعے سے۔ اگرچہ کہ جان کے ذریعے جو امتحان ہے وہ سخت ہے، مگر آبرو کے ذریعے سے جو آزمائش اور امتحان لی جاتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، وہ قدر مشکل کام ہے۔ جناب ایوب کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے چھت گر گئی، ان کے بیٹے نیچے شہید ہو گئے۔ اب بیٹے شہید ہوئے تو خود بھی زخمی ہوئے، زمین گیر ہو گئی، ساری فصلیں تباہ ہو گئی، ساری فصلیں تباہ ہو گئی۔ اب اتنی مشکل جناب ایوب کے لیے امتحان کی آئی کہ جناب رحمہ کہا جاتا ہے، رحمہ کہا جاتا ہے ان کی زوجہ، وہ جناب ایوب کے لیے کھانے پینے کے انتظام کے لیے لوگوں کے گھروں پہ کام کیا کرتی تھی۔ شیطان نے بہکایا، شیطان آیا، شیطان نے کہا کہ میں تجھے اس کے عوض مال دوں گا، تو مجھے اپنے بال کاٹ کر کچھ دے دے۔ یہ خبر جناب ایوب کو سنی تو خدا کے سامنے سر بسجود ہو کر گریہ وزاری کرنے لگے، کہنے لگے کہ بار الہ مجھے اس آبرو کا امتحان نہیں دینا، مجھے اس آبرو کا امتحان نہیں دینا، میں صبر کر لوں گا لیکن اس سے زیادہ میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں کہ میں صبر نہیں کر سکتا۔ مگر یہ امتحان جناب ایوب کا امتحان ہے کہ جس کی انتہا جناب سید سجاد کی ابتدا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں میرے بابا کبھی نہیں بھول سکے، 7 چیزیں، اس میں سے 2 چیز آپ کی بتا کے آپ کی رحمتوں کو پروردگار آپ کی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس میں سے ایک یہ کہ جب بازار عام تھا، شام کا دربار تھا، لوگ کھڑے تھے کہ بیویاں یہاں سے گزریں تو ہم ان کا تماشا دیکھیں، حسین کی باغی کہتے ہوئے آواز لگائے، ہاتھوں میں پتھر ہو
اور ہمارے اوپر پھینکی جائے. اور دوسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب ہم ان بازاروں سے گزرے, ان راستوں سے گزرے, تو چھتوں پر کھڑے ہوئی عورتیں اور مرد ہمارے بچوں کے اوپر ابلتا ہوا پانی, گرم پانی پھینک دیتے. جب کسی بچے پہ وہ گرم پانی پڑتا تھا تو وہ اپنی ماؤں کی طرف لوٹتا تھا. عزیزان, یہ آسان مرحلہ نہیں کہ جب یزید نے دربار میں طلب کیا, کہا کہ ایک رسم میں بندھے 4 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا امام محمد باقر علیہ السلام ہے, دربار میں طلب کیا ہے. امام فرماتے ہیں, امام سجاد کے, تجھے پتا ہے کہ سب سے مشکل وقت میرے لیے کیا تھا؟ سب سے مشکل وقت میرے لیے یہ تھا کہ شرابی کا دربار تھا اور اس نے کہا کہ زینب حاضر ہو, اور ہم کو اس جگہ پر بٹھایا گیا کہ جہاں پر غلام بکنے کے لیے آتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ شمر تو واقعات بیان کر کہ کیا کیا تو نے کیا کربلا کے واقعے. شمر بیان کرتا ہے کہ میں نے حبیب ابن مظاہر کو مار دیا, میں نے ان کے سردار حبیب ابن مظاہر کو مار دیا, میں نے جناب علی اصغر کو مار دیا, میں نے علی اصغر کو مار دیا, علی اکبر کو مار دیا, میں نے حسین کو مار دیا, ہم نے گھیر کے حسین کو مارا. ادھر سے مجمع میں سے خواتین کے حلقے میں سے آواز آئی کہ یا ایھا الکاذب ابن الکاذب اسکت. ادھر سے کھلبلی مچی. سپاہیوں نے متوجہ ہو کے دیکھا کہ یہ عورت کون ہے جس نے یہ اس علی کے لہجے میں شمر کو خاموش کروایا. اتنے میں اس کی طرف لپکنا چاہتے تھے کہ جناب فضہ آگے آتی ہے, دونوں ہاتھوں سے جناب زینب کبریٰ کو لیتی ہے. میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ہوں اس کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی. اتنے میں سپاہی کو غصہ آتا ہے. شادیہ نے جیسے ہی کوڑے جناب فضہ کے ہاتھ پہ لگتے ہیں تو جناب فضہ حبشی غلاموں کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ایک حبشن جو کہ تمہارے قبیلے اور عشیرے سے اس کے ساتھ یہ ہو رہے اور متوجہ نہیں. اتنے میں پورے دربار سے تلواروں کی آواز آنے لگتی. کہتے ہیں یزید اس کو چھوڑ دے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں لڑ. ادھر سے دربار سے شام سے جناب زینب مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ, علی کی بیٹی کو کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ اس کو نہیں مارو, اس پر ظلم نہیں کرو. انا للہ. ماتم حسین